انجام دے رہا ہوں کہ جو مجھے کوئی دیکھے تو کہے ہاں یہ امام کا انتظار کر رہا ہے. میں کہوں وہ میرا مولا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مولا کہیں یہ میرا ماننے والا ہے، فرق ہے اس میں. تو اپنے آپ کو ہم اس قابل کہیں کہ امام فرمائیں یہ میرا ہے. جو امام فرماتے ہیں ہزاروں میں رہو مگر ہمارے لیے باعث سے زینت بنو. ایسا نہیں ہو. بس یہی ہے عزیزان محترم کہ آج کے اس دور میں سب سے سخت کام یہی ہے. مجلس میں بھی آپ اگر کسی کو اصلاح نہ کریں تو مجلس بہت اچھی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں واہ واہ واہ، لیکن جہاں آپ کہیں پوائنٹ رکھتے ہیں، کہیں ہلا دیں، وہاں تھوڑا سخت ہوتا ہے. علماء کرام بھی پرہیز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. اتنی نہ فرق ہی نہیں پڑتا کسی کو. ہم تو ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتے ہیں. آخری وہ زندگی کا نہیں پتہ، اور زندگی ویسے بھی اتنی تیزی سے آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے بھی کیا پتہ. لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے، امام کا خوف ہونا چاہیے. امام نے روک کر پوچھ لیا کہ تم نے ہماری ڈیوٹی کی یا نہیں کی. ہم بولیں گے نہیں مولا لوگوں کا خوف تھا، تو امام کہیں گے لوگوں نے نجات دینی تھی یا ہم نے نجات دینی تھی. بہرحال روز شہادت ایام شہادت ہے. جان محترم آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کائنات کو یہی تو چیز تھی جس نے امام کو اکیلا چھوڑ دیا. امام کی عدالت تھی نا، عدالت. کیوں دشمن تھے لوگ؟ کیونکہ علی عدالت کا امام تھا. سب کو مشکلات تھیں کہ یہ حق کا امام ہے. حق کی وجہ سے امام اس جگہ پہ آ گیا. آپ کے سامنے دیکھیں کہ امام کو مسجد میں اللہ کے مہینے میں شہید کر دیا گیا. گو کہ امام کی مصیبت بہت زیادہ تھی. امام ویسے ہی مصیبت. امام ایک جنگ میں امام سے سوال ہوا مولا آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا؟ کہا میرا سوگ اس دن شروع ہو گیا تھا جس دن فاطمہ دنیا سے چلی گئی. ہاں علی ختم ہو گیا تھا. علی کے لیے کچھ نہیں تھا اگر جناب سیدہ نہیں تھی تو. آپ سنتے ہیں نا مقاتل کے اندر کہ امام علی کو جب یہ خبر ملی جناب سیدہ کی تو وہ علی جو نہ کبھی خیبر میں ہلا نہ کبھی خندق میں ہلا، وہ علی چہرے کے بل زمین پر گرا. فاطمہ چلی گئی. اذان موت. کس طریقے سے امام نے جنازہ رات کو اٹھایا ہے یہ علی جانتا ہے. اور جا کر بی بی کی مرکت پر بیٹھے تو علی سے اٹھا نہ گیا. کلمینی مجھ سے گفتگو کرو. اذان موت سخت. اور کل کی شب امام اسی لمحے کے انتظار میں، اور وہ رمضان سجدے کی حالت. اور جیسے ہی ضربت لگی فستو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. عزیزان محترم نماز امام حسن نے پوری کی اور اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. امام علی امام حسن کو کہہ رہے ہیں حسن صبر کرو صبر کرو. لوگ رو رہے ہیں. ایک کورام مچا ہوا ہے عزیزان محترم. ایک کورام تھا. تحدمت واللہ ارکان الہدی، آواز آئی ہے. امام حسین گریا کر رہے ہیں، ابن عباس گریا کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. امام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. صبر کرو صبر کرو.
امام کو اٹھاتے ہیں اور امام کو دیکھیں آپ، جب قاتل کو پکڑتے ہیں تو امام کہتے ہیں اس کو ابھی کچھ نہیں کہنا، اگر میں نہ رہوں تو اس کو بھی ایک ہی ضربت لگانا۔ عدالت، علی کی عدالت اپنے قاتل کے لیے بھی کیسی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، امام کو لے کر جاتے ہیں گھر کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہے مسجد کوفہ، اور وہ جگہ بھی دیکھیے کہ جہاں امام کا گھر ہوگا کتنا فاصلہ ہے۔ امام کو لے کے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی امام کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، امام اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں آہستہ گریہ کرو، آہستہ گریہ کرو، کہیں تمہاری آواز میرے گھر تک نہ پہنچے، کہیں تمہاری آواز میری بیٹیاں نہ سن لیں۔ ہاں عزاداران محترم، اتنا اپنی بیٹیوں کا امام کو خیال ہے، حتیٰ امام نے کہا مجھے جو اٹھایا ہے چھوڑ دو، مجھے میرے قدموں پہ گھر جانے دو۔ امام اپنے قدموں کے ذریعے سے جاتے ہیں، حجرے میں امام کو لٹاتے ہیں، ایک رومال امام کے سر پر باندھا جو زرد ہوتا جا رہا ہے، زہر کی شدت اس ضربت میں اتنی ہے کہ وہ امام کے اندر تاثیر کرتی جا رہی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جو علی جو اتنا صبر کر رہے تھے، سب کو کہہ رہے تھے، مگر جیسے ہی جناب زینب آئیں اور بابا کی حالت دیکھی، بیٹی سے صبر نہ ہوا، بیٹی نے گریہ شروع کر دیا۔ ارے علی سے بھی صبر نہ ہوا، جب دیکھا نا بیٹی رو رہی ہے، علی نے بھی رونا شروع کر دیا، گریہ شروع کر دیا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، ارے یہ تو کوفہ ہے، یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے ہیں، مولا کیسے صبر کریں گے 61 ہجری کے کوفہ کو، جب یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور کوفہ کی گلیاں ہوں گی اور کوفہ والے ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام کہتے تھے یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھنا، اے کوفہ والو یتیموں کا خیال رکھنا۔ مگر یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ کے یتیم کوفہ آئیں گے تو کوفہ والے کیا کریں گے، کوئی پتھر مارے گا، کوئی تانے دے گا۔